الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے مومن کا ہتھیار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مومن کا ہتھیار سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے چند واقعات پیش کیے جائیں گے کہ ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعا کو مومن کا ہتھیار فرماتے ہیں، جو دعا کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا کو کثرت سے مانگنے کا جو حکم ارشاد فرماتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات کیا ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت کے باب آداب طعام کے صفحہ 169 پر بڑی پیاری ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا، واللہ اس بکری اور تھوڑے سے بچے کھچے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شافع امم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو، میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوا۔ فرمایا، ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا
اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی، یہ کیا؟ میں نے کہا، واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کر دیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید دعائے مصطفیٰ کی برکتیں سنیے کہ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی مدنی منوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ تشریف لے گئے تو وہ دونوں مدنی منع چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخ و پکار اور کسی قسم کا واہ ویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمہ سے خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے آگے رکھا گیا۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا، فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر بات کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر مدنی منوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ پس حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننھی ننھی لاشوں کو لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔
اللہ تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماؤ، اللہ تعالی فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں مدنی منع اسی وقت زندہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے میرے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو گوشت پوست پہن کر بعین ہی وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیز حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دونوں حقیقی مدنی منوں کو دعا فرما کر باذن اللہ عز و جل زندہ کر دیا۔ مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہنساتے ہیں، مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہنساتے ہیں، آلام مٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چند کھجوریں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں دعائے برکت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے مبارک میں لے کر دعائے برکت فرمائی اور فرمایا کہ لو ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، جس وقت ان میں سے کچھ لینا ہو تو ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرنا اور توشہ دان کو نہ جھاڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے برکت آپ نے فرما دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس روایت میں آپ فرماتے کہ ہم نے ان میں سے اتنے وسق، یعنی ایک پیمانہ ہے یہ کہ اتنے من راہ خدا میں دے دیے، خود کھاتے دوسروں کو کھلاتے رہے، وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا تو وہ توشہ دان گم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم ہے اور مجھے دو غم ہیں، توشہ دان کے گم ہونے کا غم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا غم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ چند کھجوروں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ کی دعائے برکت سے وہ اتنا عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو استعمال کرتے رہے اور جب جی چاہتا اس میں سے نکال کے کھا لیتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے، لوگوں میں تقسیم کرتے، اور الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس توشہ دان کی کھجوروں میں اتنی برکت آ گئی کہ مطلب وہ توشہ دان گم ہو گیا لیکن اس میں سے کھجوریں نکلنا ختم نہ ہوئیں۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے کیا کہنے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن لوگوں کو بھوک لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان کو حکم دیں
کہ جس کے پاس بچا ہوا توشہ ہے لے آئے، پھر آپ اس پر دعائے برکت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور چمڑے کا فرش طلب فرمایا، وہ بچھا دیا گیا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کا بچا ہوا توشہ طلب فرمایا۔ کوئی چنے کی مٹھی لا رہا تھا، کوئی چھواروں کی مٹھی لا رہا تھا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لا رہا تھا، یہاں تک کہ فرش پر تھوڑا سا توشہ جمع ہو گیا۔ پس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ چنانچہ لوگ اپنے برتنوں میں لے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا جسے بھرا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تمام لشکر نے پیٹ بھر کر کھایا اور بچ بھی رہا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس امر کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی کتنی برکتیں صحابہ اکرام پاتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض غزوات میں مشرکین نے چشموں پر قبضہ کر لیا اور پانی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور مسلمان بے آب رہ گئے۔ جب ان پر تشنگی غالب ہوئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض حال کیا، اور منافقوں اور مشرکوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے معاذ اللہ تو مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا مانگتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کیا اور پتھر پر عصا مار کر اس سے 12 چشمے نکالے۔ یہ خبر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو اے مسلمانوں تم نا امید نہ ہو، ممکن ہے کہ حق تعالی تمہیں بھی پانی عطا فرمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک اٹھائے اور دعا کی۔ اسی وقت بادل نمودار ہوا جس سے عالم تاریک ہو گیا اور بارش ہونے لگی، جس سے بڑی بڑی وادیاں لبریز ہو گئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس عورت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو مبغوض رکھتی ہو؟ یعنی کیا اس سے نفرت ہے تمہیں، یعنی برا جانتی ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا دونوں اپنے سر میرے قریب لاؤ۔ پھر آپ نے عورت کی پیشانی کو اس کے شوہر کی پیشانی پر رکھا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرما دے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عورت نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے شوہر کیسے ہو؟ عرض کی کوئی اور لڑکا مجھے ان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ وہ میاں بیوی جن میں شدید نفرت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان میں اللہ تعالیٰ نے شدید محبت پیدا فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انس آپ کا ادنا خادم ہے، اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ پس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ تو اس کا مال اور اولاد زیادہ کر، اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت دے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دعا دی کہ یا اللہ تو اس کی عمر زیادہ کر اور جنت میں میرا رفیق بنا۔ یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کھجوروں کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتے، ان کی اولاد 100 سے زیادہ تھی، ایک کم 100 برس عمر پائی، یعنی 99 برس کم و بیش عمر پائی۔ اخیر عمر میں فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ حسب دعائے جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق میں بہشت میں آپ کا رفیق ہوں گا۔ یعنی آپ کے لیے جو دعائیں کی، دنیا کی جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، ان کے سامنے اثر آ گیا، ظاہر ہو گیا، ان کا اثر نظر آ گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مال کی، اولاد کی اور عمر میں برکت کی دعا دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر عطا فرمائی، ان کو اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل لاتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا، اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتوں سے اللہ مجھے وہ جنت میں بھی آپ کا ساتھی بنائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب 31 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو ان کا ترکہ کا سونا کلہاڑیوں سے کھودا گیا، یہاں تک کہ کثرت کار سے ہاتھ زخمی ہو گئے، اور ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80 ہزار دینار ملے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کر دیے جائیں۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کے تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، یعنی اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ خرچ کرتے رہے، صدقہ دیتے رہے، راہ خدا میں خرچ کرتے رہے۔ تو یہ ان تمام صدقات کے علاوہ تھا جو اپنی زندگی میں آپ خرچ کرتے رہے، کہ یہ 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کرنے کا انہوں نے وصیت کی تھی۔ چنانچہ ایک روز 30 غلام آزاد کیے تھے، ایک مرتبہ 700 اونٹوں کا کاروان ماں مال و اسباب تصدق کر دیا، ایک مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں دے دیا تھا، پھر 40,000 دینار، پھر 500 گھوڑے، پھر 500 اونٹ صدقہ کیے، یعنی اپنی زندگی میں اتنا مال صدقہ کرتے رہے۔ اس کے باوجود ان کا مال اتنا زیادہ تھا کہ ان کا جو ترکہ تھا اس کا سونا کلہاڑیوں سے کھودا گیا زمین سے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویوں میں جو ان کا ترکہ تقسیم ہوا، 4 بیویوں میں، تو 80 ہزار دینار اب ان میں تقسیم کیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے بیٹھے ہوئے تیر چلا رہے تھے، اور یوں کہہ رہے تھے، یا اللہ عز و جل، یہ تیرا تیر ہے، اس سے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے اور اس کی دعائیں قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے حضرت سعد
مستجاب الدعوات بن گئے، یعنی جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، اور جو تیر پھینکتے تھے کبھی خطا نہ کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین بن گئے۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس دعا کے پورا ہونے تک اپنا کپڑا بچھائے رکھے گا، وہ میری احادیث میں سے کبھی کچھ نہ بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک چادر کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے چادر ہی بچھا دی، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا پوری کی، پھر میں نے اپنی چادر لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کی احادیث کو آج تک نہیں بھولا۔ جب حضرت طفیل بن عمر دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام لائے تو انہوں نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میری اطاعت کرتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نشانی عطا کرے جو ان کے برخلاف میری معاون ہو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طفیل کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے لیے ایک نشانی پیدا کر دے۔ یہ سن کر حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف آیا، جب ایک گھاٹی میں پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا۔ میں نے دعا کی، یا اللہ اس نور کو میری پیشانی کے سوا کسی اور جگہ پیدا کر دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم اس کو میری پیشانی میں نقص خیال کرے گی۔ پس وہ میرا پیشانی کا جو نور تھا وہ میرے چابک کے سرے پر لٹکتی ہوئی قندیل کی طرح ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی مگر وہ ایمان نہ لائے۔ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے میری اطاعت سے انکار کر دیا ہے، آپ ان پر بد دعا فرما دیں۔ آپ نے بجائے بد دعا کے دعائے ہدایت فرمائی اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو نرمی سے دعوت اسلامی پیش کرو۔ میں تعمیل ارشاد کرتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ پھر میں اپنی قوم کے 70 یا 80 لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ قبول نہیں کرتی، آپ دعا فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر دعا فرمائی اور آپ کی دعا کی برکت سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت نابغہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعر سنایا۔ اچھے اشعار کو آپ پسند فرماتے تھے، آپ نے پسند فرمایا اور میرے حق میں یوں دعا فرمائی، کیا؟ اللہ تیرا دانت نہ گرائے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زائد عمر ہو گئی مگر ان کا کوئی دانت نہ گرا۔ حضرت ثابت بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پاؤں لنگڑا ہے،
زمین پر نہیں لگتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی، وہ پاؤں فوراً درست ہو گیا اور دوسرے کی طرح زمین پر برابر لگنے لگا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سودے میں برکت دے۔ اس کے بعد حضرت عروہ جو چیز خریدتے خواہ وہ مٹی ہو اس میں نفع ہوتا۔ ہجرت کے وقت جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار آپ کے تعاقب میں بالکل قریب آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو آ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ غم نہ کر، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب 2-3 نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو جس طرح چاہے ہم کو بچا۔ اس پر سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ کام آپ کا ہے، آپ اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا فرما دیں، اللہ کی قسم میں کسی کو تعاقب میں آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اس نے نجات پائی اور واپس چلا گیا۔ راستے میں جس سے ملتا یہ کہہ کر موڑ دیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، حضرت ادھر نہیں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکتوں کے کیا کہنے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ شریف میں طاعون وبا سب سے زیادہ رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسی یہ وبا طاعون کی دور ہوئی کہ آج تک یہ مبارک شہر طاعون کی وبا سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی۔ آج ہمارے دلوں میں مدینہ شریف سے محبت ہے، مدینہ شریف کا تذکرہ کرتے جھومتے ہیں۔ یہ دعا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ چونکہ جب یہ ہجرت کے بعد تشریف لائے صحابہ اکرام تو یہاں کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں، اس لیے کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور ان کی وادیوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے۔ اور مدینہ کے ناپ تول کے پیمانوں کا ذکر کیا کہ مدینہ کے سا اور مد میں برکت اور خیر عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو یہاں سے دور منتقل فرما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس دعائے محبوب کی برکتیں ہیں کہ آج مدینہ المنورہ کی خاک میں بھی شفا ہے۔ کوڑ کا مریض مدینے کی خاک اپنے چہرے پر مل لے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت عطا کی، اس کی آب و ہوا کو ایسا صحت بخش بنا دیا کہ لا علاج مریض مدینہ طیبہ میں شفا پا جاتے ہیں۔ ہمارے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں کے کیا کہنے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام تبوک کے
جنگ کے لیے نکلے، جب غزوہ تبوک کے لیے مسلمان نکلے تو گرمی کی بڑی شدت تھی۔ اس عالم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ دعا فرمائیے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پانی برسا اور مسلمانوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ پھر جو دیکھا تو یہ بارش حدود لشکر سے متجاوز نہ تھی، یعنی جتنا لشکر کا حدود تھی اس کے اوپر اوپر آپ کی دعا کی برکت سے یہ بارش ہو رہی تھی، اور آگے پیچھے کہیں بھی بارش نہ تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے عشق رسول ملے گا، سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کتنے ہی بگڑے تگڑے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرما دی، سنتوں کی محبت عطا فرما دی۔ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بڑی پیاری بہار سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ بمبئی کی تحصیل کرلا الہند میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان المبارک میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ایسے اسلامی بھائی معتکف ہو گئے جن کو ہر دوسرے دن مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ الحمدللہ اعتکاف کے دوران انہیں ایک بار بھی دورہ نہ پڑا، بلکہ الحمدللہ تا دم تحریر آج تک پھر انہیں مرگی کی تکلیف نہیں ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر کرم ہے۔ آپ بھی ہر دم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، خوب خوب سنتیں سیکھیے، عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔